بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وفی روایت التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، آپ اور بندہ ناچیز اس وقت شب برات 1447 ہجری مرکزی جامع مسجد سلیمانیہ محلہ قادر آباد گلی نمبر 3 میاں والی پنجاب پاکستان میں پاک پروردگار کے حضور اپنی بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے بعد سوا ہماری کوئی غرض، کوئی غایت، کوئی مقصد، کوئی مراد نہیں۔ ایک ہی مراد ہے اور سب سے بڑی مراد ہے اور دلی مراد ہے اور دل کی تڑپ سے مراد ہے کہ بخشش کی رات ہمارا پروردگار ہمیں بخش دے تو سارے دکھ دور ہو جائیں گے، اور اگر بخشے نہ دے تو ساری سہولتوں پہ پانی پھر جائے گا۔ انشاءاللہ انسان کے بس میں جو ایک دوسرے کو کوئی خوشی پہنچانا یا خوشخبری دینا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے خوشی ہے نا، بخشے کر خوشخبری۔ بندے جو بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں تو ایک ایسی خوشخبری بھی آخر میں پیش کی جائے گی، آخر میں آپ کو بیان کے آخر میں انشاءاللہ دعا خیر بھی ہوگی، پھر کچھ وقفہ کر کے صلاۃ التسبیح کا جو وقت کا اعلان ہوگا اس میں پھر ایک اجتماعی سلسلہ ہوگا اور پھر انفرادی، اور صبح اللہ توفیق دے گا تو سحری اور روزے کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ آپ بیٹھا کر جائیں صاحب۔ تو میزبان مکرم برادر ذی قدر مولانا قاری محمد خالد نواز قادری جید شرفہ کی صدارت و قیادت میں وقتاً فوقتاً یہ ہماری حاضری ہوتی ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ ہے۔ یہ رات چونکہ بخشش، توبہ، رجوع الی اللہ کی رات ہے، اس کے اپنے فضائل تو آپ شروع شبان سے اب تک سن چکے، انہی فضائل کو تو سامنے رکھ کے آپ اور میں جمع ہے تو ان پہ گفتگو کی حاجت نہیں ہے۔ جس فضیلت کو سن کے
جس غرض کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں اس کی طرف اپنی توجہ اور بڑھانے کے لیے ہم توبہ کی بات کرتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، کتنی بڑی بات ہے۔ گاؤں والے مل کے جس کو بنائے نا چودھری، اور اسے کہتے ہیں نا چودھری صاحب، تو کتنا اچھا لگتا ہے اسے۔ یہ تو اس سے پوچھو نا اس کے دل میں کتنے لڈو پھوٹتے ہیں اس ٹائم، جس کو انتخاب کر کے بنایا ہو چیئرمین، کونسلر، اللہ حاصل کیا کوئی بھی بڑی اتھارٹی والا، تو اسی لقب سے جب اس کو پکارے نا تو اسے بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر جس کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو مزہ آتا ہے، وہ کبھی اس اتھارٹی سے ہٹ کے اس کو عام بندے کی طرح پکار کے دیکھ لے، اس کے پیشانی کے تیور آپ کو بتا دیں گے کہ اس کی طبیعت کتنی بگڑ رہی ہے۔ تو مومن کا مومن ہونے سے بڑھ کے کوئی ٹائٹل نہیں۔ وہ جس نے دیا ہے وہ بندے نہیں ہے، وہ ہے جو ایمان کا بھی خالق ہے۔ اس نے دیا ایمان، بنایا مومن، اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو۔ اے بندوں بھی فرما سکتا ہے، اے میری حقیر مخلوق بھی فرما سکتا ہے، خالق کے سامنے تو سب حقیر ہیں۔ اے میرے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں بندوں، یہ بھی فرما سکتا ہے۔ اے میری نافرمان مخلوق بھی فرما سکتا ہے۔ اے میرے در کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ گھٹنے ٹیکنے والوں، یہ بھی فرما سکتا ہے۔ لیکن جو تاج عزت اس نے پہنایا ہے نا، اس معزز لقب کے ساتھ اس کا یہ فرمانا ہی بندے کو یوں کہہ لیں کہ پربہار کر دیتا ہے۔ اے مومنو توبوا الی اللہ، مومنو جس نے مومن بنایا ہے اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ کیسے؟ توبۃ نصوحا، وہ رجوع کرنا، وہ جھکنا، وہ توبہ کرنا جسے دیکھ کر اوروں کو نصیحت ملے۔ توبہ نصوحا اس توبہ کو کہتے ہیں جو دیگر لوگوں کے لیے باعث نصیحت بن جائے۔ اور ایسی توبہ کی شان کیا ہے؟ خطبے کے صحت کے ساتھ جو میں نے حدیث پڑھی، دو جہان کے سردار، یعنی دوسرے لفظوں میں مؤمن بھی، جن کا کلمہ پڑھ کے ہمیں تاج ایمان نصیب ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے سچا رجوع لانے والا، گناہ سے حقیقت میں تائب ہونے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ توبہ کیا ہے؟ سادی سی بات ہے، عربی زبان کا ایک مصدر ہے۔ تابا یتوب توبتن کا معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا، پھرنا، واپس ہو۔ یہ چاروں اردو کے مترادف لفظ ہیں، مترادف ہوتے ہیں جو ہم مانا۔ ایک آدمی جا رہا ہے اور پیچھے پلٹ آتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں راجع، رجوع کرنے والا، یا تائب، پلٹنے والا۔ بندہ گویا اپنی زندگی میں ایک راہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ راہ بدی کا راہ ہوتا ہے، وہ راستہ گناہ کا راستہ ہوتا ہے۔ رحمت باری اس کا سہارا بنتی ہے، اس راہ کو چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے اپنے مولا کی طرف، واپس آ جاتا ہے بیٹی کی راہ کی طرف، اسے کہتے ہیں توبہ کا۔ لیکن یہ ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، ایک اس کا کردار ہے۔
تو شریعت مطہرہ میں ہر کام، ہر عمل، ہر فعل کے لیے کچھ ضابطے ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ طور ہیں، کچھ طریقے ہیں، اور یہ دنیا کے کاموں میں بھی ہوتے ہیں۔ اب اس مسئلے پہ استاد مولانا خالد نواز قادری مثلاً موجود نہ ہو تو کیا ہر نمازی کھڑا ہو جائے گا اور ان کی اقتدا اپنے پیچھے لے کر ان کا مقتدا بن کے، امام بن کے؟ آپ یہی کہیں گے یقیناً کہ نہیں، اس کے کچھ اپنے آداب ہیں، ضابطے ہیں۔ خطابت جمعہ کا ٹائم ہو اور اس دن یہ موجود نہ ہو تو کیا آپ ہر ایک کو ممبر پہ بٹھا دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، اس کے کوئی ضابطے ہیں۔ کلینک کھلا ہے، طبیب جو ہے ڈاکٹر یا حکیم موجود نہیں، بندے بیٹھے ہوئے، وقت بھی نہیں ہے، انتظار کی مشقت ہے، تو ایسا تو نہیں نا اپنے میں سے ایک کو کہیں کہ تم یہ ہمارے والی سیٹوں میں سے ایک سیٹ چھوڑ دو، ڈاکٹر صاحب کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، تم ہی ہمیں چیک کرنا شروع کر دو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو فعل توبہ ہے اس کے چند ضابطے ہیں۔ شرط توبہ تین ہے۔ کتنی؟ تین۔ آج دن بھی ہے نا، تیسرا دن ہے ہفتے کا، فارسی کے اعتبار سے یک شنبہ، اتوار، پھر دو شنبہ، پیر، سے شنبہ، تیسرا شنبہ یعنی منگل، رات اکل کی، آٹھ شنبہ کی شروع ہو چکی ہے۔ پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ بندہ ندامت اختیار کرے۔ توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ آج کی باتیں وہ باتیں ہیں کہ خواہ باتیں کرنے والا خود اس پر عمل کرے، خواہ سننے والے انشاءاللہ قبر و حشر میں بڑا فائدہ دے۔ پہلی شرط ہے ندامت، پشیمانی۔ ایک حدیث پاک میں ہے التوبۃ ہی الندامہ، التوبۃ ہی الندامہ، توبہ نام ہی ندامت ہے۔ شرط اولین اور بنیادی بات یہ ہے کہ جس غلط راہ پہ تھا اس راہ پہ ہونے کی پشیمانی ہو کہ غلط تھا، یعنی غلطی کو غلطی مانے، پہلی شرط۔ شرط دوم یہ ہے کہ فوراً رجوع کرے، واپسی کرے۔ پتہ لگ گیا، احساس ہو گیا، ندامت پائی، تو پھر اس کا عملی اظہار بھی کرے، یعنی اس کے فعل سے ثابت ہو کہ نادم ہے۔ ورنہ خالی یہ جو عرف ہے نا ہمارے، ہم کہتے ہیں توبہ کر، توبہ کر، اور پھر وہ عمل جاری رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ حقیقت میں نادم نہیں، پلٹے، فوراً ترک گناہ کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم بالجزم، یعنی پختہ ارادہ۔ یہ تین شرط ہے۔ ایسی توبہ کی پھر وہی شان ہے کہ اوروں کے لیے توبہ نصوحہ اور خود اس کے حق میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ مثلا، کہ یہ ایسا تائب وہ ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے گناہوں کے دفتر سیاہ پر رحمت باری کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ اور جو ہوتی ہے نا یہ بات کہ بھئی خلق نہیں مانے گی، خالق تو مان جائے گا، نہیں، سچی توبہ کرنے والوں کہ خالق نے اپنی خلق کے دلوں میں بھی ان کی توبہ کی وقت ڈال دی، اور پھر وہ زمانے کے معزز معتبر افراد کہلائے کہ ان کے ہاتھوں پر کئیوں کو توبہ نصیب۔ دنیا میں اس کی بڑی مثالیں، بڑی مثالیں۔ آج اس مختصر نشست میں اسی سے شنبہ کی نسبت سے تین مثالیں میں پیش کرتا ہوں، بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اگرچہ رات کو شب بیداری کی ہے اور آپ کا ارادہ بھی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے نا، وہ جم کے اس کے لیے بیٹھنا اور توجہ سے بیٹھنا، نشاط طاری رہنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ بات اتنی کی جائے جتنی سننے والے سنیں، انہیں ہضم ہو،
اور اس کا آخرت میں فائدہ ہو جائے۔ تاریخ اسلام میں 3 بڑے نام ہیں، اہل اللہ اکابر اولیاء میں بڑے 3 نام ہیں۔ ان کی توبہ کی بات میں کرتا ہوں۔ ایک نام ہے حضرت سیدنا حبیب عجم، جو مشہور تابعی بزرگ مولا مشکل کشا کے خلیفہ اجل ام المومنین ام سلمہ کا مبارک دودھ پی کر پرورش پانے والے سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ کون؟ حضرت حبیب عجم۔ ایک موم کی توبہ کا قصہ کرتا ہوں۔ نمبر، ہمارے آقا اور کروڑوں حنفیوں کے پیشوا جن کی حدیث میں بشارت دی گئی، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید، جن کو داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کے بھی امام ہیں، فقہاء کے بھی امام، امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ، ان کی توبہ کا واقعہ۔ اور تیسرے بزرگ ہیں ائمہ اربعہ، 4 اماموں میں سے چوتھے امام، کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا سیدنا امام احمد بن حنبل، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، ان کے ہم اثر اور ان کے زمانے کے بزرگ حضرت خواجہ بشر حافی رضی اللہ عنہ۔ ایک قبل از توبہ عشق مجازی کے جرم میں مبتلا تھے، ایک سود جیسے جرم میں جس پر اللہ رسول کی طرف سے لانے جاتے تھے، اور ایک شراب کے جرم میں جو ام الخبائث حدیث کے مطابق ساری برائیوں کی جڑ کے لاتے۔ مجھے بتائیں آج ان جرموں کے حوالے سے کوئی تانا کرتا ہے کہ بزرگوں پر ممبروں پر ان کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں؟ پتہ چلا کہ سچی توبہ ہو تو داغ جیسے خود اس کے دل سے دھل جاتا ہے، مخلوق کے دل میں جو اس کے بارے میں اس جرم کی وجہ سے بدگمانی ہوتی ہے وہ بھی اللہ دھو ڈالتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کو معاف کر دیتا، لوگ نہیں کرتے، وہ ہماری توبہ بھی ایسی ہوتی ہے۔ وہ اللہ نے معاف پتہ نہیں کی ہوتی ہے کہ نہیں، وہ ہم ایسے اپنا بنا لیتے ہیں فارمولہ۔ اللہ جب سچ میں معاف فرما دے تو بندوں کے دلوں سے بھی دھو ڈالتے ہیں۔ پہلے سیدنا حبیب عجم قبل از توبہ، قبل از مقام ولایت، حبیب عجمی اس آدمی کا نام تھا۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ یہ 15ویں صدی ہے، یہ تابعین کے دور کی بات کا بندہ ہے، تابعین کے ہاتھ پہ طے ہونے والے، مولا علی کے خلیفہ کے ہاتھ پہ، لیکن توبہ سے پہلے اتنی بڑی سود خوری، قرض دیا جو ٹائم طے تھا، سود کے ساتھ ہی طے تھا بھی واپس کرنا ہے، واپس نہیں ہوا، اس نہ واپس کرنے پر اور سود لگ گئے۔ پھر وصول یابی کے لیے وہاں گئے بندے کے پاس، تو یہ جو آنے جانے کا کرایہ ہے اس پر بھی سود، اس خرچے پر بھی سود، پھر ٹائم پہ نہیں ملا یا کچھ ملا اور کچھ باقی اس پر پھر سود، جسے قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے مومنو سود پر سود مت کھاؤ۔ سود کا تو ایک ذرہ بھی وہ خبیث ہے خنزیر کی طرح، تو سود در سود مت کرو۔ تو اضعاف مضاعفہ والا سود اس کا شکار تھا حبیب عجمی۔
ایک دفعہ سود کے مال سے لایا ہوا راشن گھر میں تیار ہو گئے سالن، دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے دستک دی اور پوچھا کون، تو وہ کوئی سائل تھا، سوالی۔ اب تو خیر کاروبار چل رہا ہے نا پورا، لیکن ضرورت مند سائل تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ زہر مانگتے رہے۔ اب بس تو ایسا کچھ سائل تھا تو بڑی شدت سے اس کو دھکدار دیا۔ پیشہ ورانہ لوگوں کے ساتھ تو خیر ان کی تربیت کے لیے کبھی یہ سختی والا ماحول بھی ضروری ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرع، لیکن ویسے ساحل کو چھڑکنا منع ہے۔ وَمَسَّائِلَ خَلَاقًا، ابھی جو بیان سے پہلے بھی تلاوت ہوئی اس میں بھی بار بار یہ آیت کریمہ پڑھی گئی کہ ابھی منگتے کو مت چھڑکو، نہیں دے سکتے تو اسے مدد کر لینی چاہیے، لیکن ضرورت مند منگتے کو چھڑکنا نہیں چاہیے۔ ایک تو پہلے وہ ظاہر پریشان ہے تو دکھیا دل ہے، اوپر سے جھڑک تو سخت چوٹ لگی، اسے تکلیف، بس وہ پیچھے پلٹا ہی تھا حبیب اجمی کے گھر سے، اسے روزگار کے حبیب اجمی ابھی گھر میں واپس ہو رہا تھا، اندر تکلیف پہنچا تھا، تو بیوی نے آواز دی، زوجہ نے کہا حبیب غضب، کیا ہوا؟ سالن سارے کا سارا خون بن۔ اس سائل کے پیچھے حبیب اجمی دوڑا، سائل تو نہ ملا، لیکن وہ بات دل کو چوٹ کر گئی کہ یہ ہے سود کے بعد کی نحوست جو آج ظاہر ہو گئی۔ نحوست تو پہلے دل سے ہوتی ہے، بندہ پھر وہ مستی ہوتا ہے نا، سمجھتا نہیں، تو وہ سمجھ آ حبیب اجمی نے سچے دل سے رب کے حضور، تو اسی ٹائم معاملہ کلیئر کیا، دعا کی، توبہ کی، اور دل میں یہ تہیہ کیا کہ جس سے جو سود لیا اس کی معافی تلافی بھی کرو، کیونکہ بندوں کے حق سے متعلق مسئلہ ہے، معافی تلافی بھی ضروری ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں حقیقی تائب بننے کی نیت سے اللہ والے کے در کی طرف چلا۔ اس سے پتہ چلا یہ بھی تابعین کے زمانے کا طریقہ چلا ہے، ورنہ اللہ کہاں ہے، اس کے جلوے کہاں ہے، اس کی رحمت کہاں ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن توبہ کے بھی وہ طریقے اور ضابطے ہیں، اور وہ مقبولوں کی بارگاہ میں جلدی مقبول ہوتی ہے۔ وہ چل پڑے، گھر سے نکلے خواجہ حسن بصری کی طرف، وہاں گئے، سچی توبہ کی، واپس پڑھ گئے۔ ایک عجیب بات کا سامنا کرنا پڑا، وہ کیا؟ حبیب اجمی کا جانے کا راستہ گھر سے جو تھا، واپسی بھی گھر آنے کا راستہ وہی تھا۔ محلے کے گلی کے بچے، گلی محلے کے کھیل رہے تھے، جو بھی اس زمانے کی کوئی کھیل کھیل رہے تھے، جاتے ہوئے بھی سامنا ہوا، آتے ہوئے بھی ہوا۔ جاتے وقت بچوں کا انداز اور تھا حبیب کے ساتھ آتے ہوئے اور وہ جو میں نے بات پہلے بھی بار بار دہرائی ہے کہ ہو سکتی توبہ تو اس کا اثر بندے پر تو نظر آتا ہے، اس کے معاشرے میں رہنے والوں کے دلوں میں بھی وہ بات ڈال دیا۔ حبیب کو ایک چوٹ تو پہلے لگی تھی نا، وہ سالہ کے خون بند جانے والی، اگلی جو چوٹ بچوں کی بات سے لگی تھی وہ بڑی گہری تھی، وہ یہ تھی کہ حبیب جب دربار خواجہ حسن بصری کی طرف جا رہے تھے، کھیلنے والے بچوں میں سے بچے نے دوسروں کو مخاطب کر کے کہا، بچوں ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پاؤں سے اٹھنے والی گند کہیں ہم پہ نہ پڑے اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ کے دھتکارے ہوئے میں سے نہ ہو جائے۔ چھوٹے سے بچے کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی؟ آواز خلق لا تارہ خدا، اسے کہتے ہیں حافظ غیبی۔ تو وہ جو اندر سے پہلے ٹوٹا ہوا آ رہا تھا،
دل خواہش ہو کہ حبیب تو اتنا بڑا ہو گیا ہے رب کے بندوں کے ہاں کہ چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی تجھ سے اتنی نہ کر سکتی. اب وہاں جا کے دل کی بڑاس نکالی، رب کے ولی کی جناب میں رب کے حضور گڑ گڑاتے روئے، سچی توبہ کی جس میں ندامت بھی پائی گئی. اسی وقت وہ جرم چھوڑنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا اور پھر ساری زندگی اس جرم کے قریب بھی نہیں گئے بلکہ لوگوں کے ساتھ معافی تلافی بھی کی. ابھی تو ارادے ہوئے تھے، گھر واپس پلٹے، وہی بچے ہیں، وہی کھیل ہے اور وہی بولنے والا بچہ ہے. کہتے ساتھیوں ہٹ جاؤ، حبیب تائب ہو کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کھیل کود میں ہمارے پاؤں سے اٹھنے والی گھر حبیب کے دامن پہ پڑے اور ہم کل قیامت میں اللہ کے حضور پکڑے. وہ اتنا دھل چکا ہے، آنند فانند رب کے حضور یہ معاملہ ہو جاتا ہے. حالانکہ سود معمولی جرم نہیں. قرآن پاک میں فرمایا سودی کل قیامت میں یوں آئے گا انما یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جیسے شیطان نے اسے ٹچ کر کے مخبوط الحواس بے عقل اور مجنون کر دیا. اور حدیث پاک میں کہ اس کا ایک درہم کا لین دین وہ ایسے ہے جیسے معاذ اللہ کوئی اپنی سگی ماں سے 36 بار بدکاری کرے. ہمارے معاشرے میں بڑے اجرا حاجی نمازی اور بڑے بڑے نیک لوگ کہلاتے ہیں. یہ بینک والا بھی سود ہے. میری باتیں تو سیدھی ہوتی ہیں. بینک میں بھی جو سیونگ اکاؤنٹ ہے یا وہ کسی بھی سکیم میں یا یہ جو ہے بیمہ پالیسی ہے وغیرہ وغیرہ کھلا سود ہے. سود وہ نہیں ہوتا کہ کسی غریب کو قرض سے تو اس پر اضافہ لے، چاہے ان سیٹھوں کو امیروں کو بینکوں والوں کو دے کر بھی زیادتی نہیں، وہ سود ہی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. 4 بندوں پر سود کے سلسلے میں لعنت کی گئی ہے. لعنت کا معنی ہے رب کی رحمت سے دوری. ایک سود کھانے والا، ایک سود کھلانے والا، یعنی قرض دینے اور دلانے والا، اور اس پر گواہ پڑھنے والے اور اس کا پرچہ لکھنے والا. یہ بینک والے کتنے ہیں یہ اس پرچہ لکھنے میں آتے ہیں. عام کلر سے لے کر مینیجر تک سے مینیجر صاحب آئے وہ ساتھ نہیں، وہ ساتھ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. صرف وہ چائے لانے والے اور وہ گیٹ کیپر، ان کے علاوہ کوئی نہیں بچتا. ہر وقت اللہ کی لعنت میں گرفتار. بیمہ پالیسی جیسی سودی سکیم کو جب خود گورنمنٹ تحفظ فراہم کرے تو ملک میں رحمتوں کی برساتیں ہوں گی یا آفتیں اور مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوں گی. دوسری مثال ہے ہمارے آقا امام اعظم کے شاگرد رشید اور دن کے بخش فیض عالم کے ممدوح امام العلماء والصوفیاء سیدنا عبداللہ بن مبارک. غیر محرم سے عشق مجازی اور عام کے زنا میں مبتلا ہونا کتنا بڑا جرم. حدیث پاک میں فرمایا کہ آنکھ جو ہے وہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے تیر ہے. پہلے آنکھ بیٹھتی ہے نا، پھر دل بیٹھتا ہے، پھر ستر بیٹھتا ہے اور آدمی مجرم ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مبارک ایک خوبصورت دوشیزہ کے عشق مجازی میں مبتلا ہو. سردیوں میں ٹھنڈی رات ہے، مندر کو گرا. ایک مرتبہ پوری رات اپنی اس نادیدہ محبوبہ کے عشق میں اس کے سائے دیوار کے پاس کھڑے رہے کہ کہیں سے وہ جھانکے تو میں جھلک دیکھوں. اب تو ہر ہاتھ میں یہ آفت آ گئی ہے. بند کمرے میں رب تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں. کس نے کیوں رکھا ہوا ہے؟
کیا استعمال ہے اس کا؟ بندے بھلے نام جانے یا وہ ظاہر حلیہ دیکھ کے اور گمان کریں بھائی داڑھی والا ہے، امامے والا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت والا ہے، دوسری والا ہے، لیکن رب کو تو پتہ ہے کرام کاتبین اعمال کے والے فرشتوں کو پتہ ہے۔ ایسا معاملہ کر بیٹھے یہاں تک کہ وہ گرمی عشق کے لیے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، پوری رات نیند میں جنون میں اچانک مؤذن کی آذان گونجی اور ادھر سے ایک ہاتف غیبی گونجی، ایک غیبی آواز جو رب کی طرف سے ذریعہ کرنے تھی رہنمائی کا۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کام اٹھے، آیت قرآن سنیں دل چرچرائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ بس وہ وقت میں آ گیا اور عرش آتے گر گئے، ہوش آیا تو فرماتے ہیں عبداللہ کے لیے وہ وقت آ گیا ہے تو اس کا دل تھرتھرا گیا ہے۔ ایسی توبہ کی کہ پھر وہ وقت کے وہ امام بنے کہ ہزار افراد کو جن کے در دولت سے روحانیت کی بھیک ملی ہے اور 90 لاکھ کو اپنے فیض سے ہلکا بدوش اسلام کرنے والے جس کی تحریر پہ یہ کہتے نظر آتے ہیں گنج بخش فیض عالم نور خدا مظہر خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اس گنج بخش کہنے والی ہستی جن کو کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں سید حجرہ مخدوم امت مرکز او پیر سنجر رہا، اور پیر سنجر انہیں کہہ رہے ہیں ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ وہ داتا صاحب، وہ اس عبداللہ بن مبارک اس رات عشق مجازی سے توبہ کرنے والی ہستی، ان کے بارے میں کہتے ہیں لوگوں کوئی علماء کا سردار ہوتا ہے، کوئی صوفیاء کا سردار ہوتا ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک وہ ہیں، علماء کے بھی سردار ہیں، صوفیاء کے بھی سردار۔ داتا صاحب کو یہ بات کس نے سکھائی؟ ان کے رب نے سکھائی، توبہ کی سچی کی۔ تیسری اور آخری مثال سچی توبہ کی اہل اللہ میں سے ایک نام ہے حضرت بشر حافی۔ نام بشر حافی ٹیٹر مشہور ہو گیا۔ بشر نامی بغداد کا یہ بندہ توبہ سے پہلے مشہور شرابی تھا، اور شراب قرآن فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب نوشی، جوا، بت پانسے، یہ کیا ہے؟ عمل شیطان ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بچے عمل شیطانی سے تاکہ فلاح پائے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا انما الخمر یعم الخبائث، شراب نوشی ساری بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد اللہ خان قادری کندھاری حنفی بریلوی قدس سر العزیز کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا شاہ محمد نقی علی خان فرماتے ہیں اے عزیز، شراب بشکل سراب ہے، یعنی لکھنے میں لفظ سراب اور شراب ایک جیسے، وہ سراب سین سے، شراب شین سے۔ اے عزیز، شراب بشکل سراب ہے، جس طرح سراب دھوکہ ہے، شراب میں بھی 3 دھوکے ہیں۔ شراب جانتے ہیں تو سین سے ہے،
شرابی جس کی ہم شکل ہے، شراب کہتے ہیں وہ آدمی جا رہا ہو نا روڈ پہ تو دور سے نظر آتا ہے کہ پانی کھڑا ہے، قریب جاتا ہے تو وہ تو سورج کی روشنی چمک رہی ہوتی تو کپڑتا ہے، اسے کہتے ہیں شراب۔ تو شراب فرمایا پر شکل شراب ہے اور یہ بھی دھوکہ ہے، اور فرمایا کہ 3 دھوکے ہیں، دنیا کا دھوکہ، قبر کا دھوکہ اور حشر کا دھوکہ۔ تینوں جگہ بھی شکست کھا جاتا ہے شراب، اور شراب میں شر ہے آغاز میں، اور بشر میں شر ہے آخر میں۔ شر پلس شر جب ہوتا ہے تو پھر مجموعہ کیا بنے گا؟ شر جمع شر، تو شر ہی شر ہے، اس لیے سے ساری برائیوں کی جڑ کہا گیا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں فقیہ اعظم ابو یوسف مولانا محمد شریف محدث کوٹلی لوہارا سیال کوٹ میں حاضر ہوں، ان کے پوتوں سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو وہ 3 بھائی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور ان کے ایک بھائی کے صاحبزادے اعلیٰ حضرت کے کاتب تھے۔ تو فقیہ اعظم کی کتاب ہے حنفی نواب مدلل، یہ آج کل ایک ٹولہ آ گیا نا، یہ مرزا انجینئر کے بگاڑے ہوئے لڑکے، اور پہلے وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، غیر مقلدین، جو کسی امام کے پیروکار نہیں، جن کے مذہب 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے سے مذہب کی نہ کوئی کتاب ہے نہ مسجد نہ مدرسہ، تو بتاؤ اگر انہیں سچا کہا جائے تو پھر پیچھے صحابہ تک وہ تو سارے ہو گئے جھوٹے، تو پھر اسلام کہاں گیا؟ تو یہ کہتے ہیں ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ابو حنیفہ والی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کے دھوکے سے بچانے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی نماز حنفی مدلل، حدیثوں سے ہمارے طریقہ نماز کا ثبوت پیش کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف میں جب وہ کتاب دیکھی تو ان کو عربی میں خلافت نامہ بھی لکھ کے بھیجا، اور فرمایا یہ ان کی اولاد اب بھی کہتی ہے یہ ہمارے جد اعلیٰ کا کتنا اعزاز ہے، نہ اعلیٰ حضرت نے ان کو دیکھا نہ یہ اعلیٰ حضرت کے پاس گئے، خلافت بھی عطا فرمائی، نظر والے تاڑ لیتے ہیں، اور فرمایا کہ الحمدللہ رضا کی نماز غیر مقلدوں کے حملے سے محفوظ ہو گئی۔ یہ تو ان کی عاجزی ہے نا، وہ تو خود دلائل کے شہنشاہ تھے۔ مطلب کیا ہے کہ رضا کے ماننے والے سنیوں کی نماز انہوں نے دلائل سے بچا دیا۔ تو ان کے صاحبزادے نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، تقریباً 90 سال۔ ان کا ٹائٹل ہے سلطان الغازی ابو نور مولانا محمد بشیر کوٹلی۔ کسی زمانے میں جیسے آپ ایک کتاب الخطیب، جو ائمہ علماء نہیں ہیں، اردو دان ہیں، وہ جمعے کے خطاب اکثر اسے کرتے ہیں، یا مواعظ رضویہ یا 12 تقریریں۔ ہمارے جو یہ جیسے حاجی صاحب کے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے جو پرانے علماء تھے نا، یا کچھ زندہ ہیں بھی وغیرہ، وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں انہی کی مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلی لوہارا کی مشہور کتاب تھی الواس۔ ان کی اس طرح بڑی اچھی اچھی کتابیں، جبریل کی حکایات، ابلیس کی حکایات، عورتوں کی حکایات، وہ کہانی کے انداز میں روایات بیان کر کے اصلاح کرتے ہیں معاشرے کی، کم پڑھے لکھے لوگوں کی۔ تو انہوں نے ابلیس کی حکایات میں لکھا ہے، بہت پرانی بات ہے، میں فرسٹ ایئر پڑھتا تھا 94 میں یہ میں نے پڑھی تھی۔ تو اس ٹائم درس امام یہ ایشو بھی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انگور کا پودا لگایا گیا، کیونکہ اصلی جو شراب ہے نا وہ انگوری شراب کو کہتے ہیں، اب تو اتنی آ گئی ہے، جدید دور ہے، تو کچھ تھوڑا سا کمپل نکلی نا، پودا نکلا، اس خبیث نے کیا کیا، مور کو نا ذبح کر کے اس کا خون اس میں ڈال دیا۔ پھر کچھ اور پودے نے ترقی کی، تو پھر اس نے جناب بندر اس کو ذبح کر کے اس کا خون ڈال دیا۔
پھر جب اور کچھ اس نے پودے نے بڑا ہوا، کو پھول وغیرہ آئے تو خنزیر کو کاٹ کے خون ڈالا۔ پھر جب لگ گیا پھل تو شیر کو کاٹ کے اس کا خون اس میں ڈال دیا۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو انگوری شراب پیتا ہے پہلے تو اس کا چہرہ رنگ مور کی طرح چمکتا دمکتا ہے، پھر وہ بندر والی حرکتیں شروع کرتا ہے اچھل کو، پھر خنزیر کی طرح وہ مست ہو جاتا ہے اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ آئے بے حیائی کرتا ہے، ماں بہن کی تمیز نہیں ہے، اور اصل میں شیر کی طرح دھاڑ رکھنا، بدماش کرنا اور پھر بدماش ہو کے سو جاتا ہے۔ شراب جڑ ہے برائی، ام الخبائث، ام کہتے ہیں عربی میں جڑ کو، اصل ماں کو بھی اس لیے عربی میں کہتے ہیں ام، کہ وہ آدمی کی جڑ اور اصل ہوتی ہے۔ تو اس برائی میں یہ بندہ مبتلا تھا۔ کون؟ بشر نامی بغداد کا تھا۔ ایک دن بے حیائی کی اس لت میں بالکل چور ہو کر یہ بندہ ایسے ڈاؤن ہوتے جھومتا جا رہا ہے جس طرح شرابی کبابی ہوتے، اچانک کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ نظر پڑی جس پہ رب کا نام تھا۔ بس وہ وقت تھا، وہ وقت گھڑی ایسی کی اصل میں، فوراً بشر نے اس کو اٹھایا، چوما آنکھوں سے لگایا، اس پہ خوشبو لگائی۔ دو باتیں لکھی ہیں کتابوں میں، دو الگ الگ روایتیں ہیں۔ ایک ان کے سامنے نگار میں لکھا ہے کہ اسے کسی بلند جگہ پہ رکھ دیا، دوسروں نے لکھا ہے کہ نگل دیا۔ اسی رات خواب میں سنا کسی کہنے والے کو کہ تو نے ہمارے نام کی عظمت کی، ہم نے تجھے پاکیزگی عطا فرمائی۔ اور دوسرے جنہوں نے لکھا کہ وہ نکل گیا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عاطف نے کہا کہ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی تو جس پیٹ میں ہمارا نام پہنچا اس جسم پر ہم نے جہنم کی آگ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ یہ خود بشر حافی کو نہیں فرمایا تھا، کسی کو خواب نہیں یہ فرمایا تھا، اور گاؤں سے جا کے بتا دیا۔ بتانے والا جب آیا تو اتا پتا پوچھا تو پتا چلا کہ بشر تو شراب خانے نہیں ملے گا۔ اس کا ذہن بدل گیا کہ یہ کوئی اور ہوگا۔ دوسری رات پھر اسے ہوگا، پھر جب پوچھا کہ جب بتایا جاتا تو ذہن بدل جاتا۔ تیسری رات جب آرڈر ہوا تو اس نے کہا میں تو مل کے جاؤں گا، شرابی ہے، کبابی ہے، جو بھی ہے، مجھے آرڈر ہے، بولو۔ اب کبھی بلائیں کیسے، وہ تو اندر مست پڑا ہے، وہ تو بالکل بیہوشی کی کیفیت ہے شراب کھانے میں۔ جب یہ پیغام آیا کسی طرح کان میں کسی کہنے والے نے جملہ کہہ ڈالا، پھر نام خدا دیکھ کے جیسے وہ تڑپ گیا بشر، پھر جھوم اٹھا، ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آیا کہ میرے رب کا پیغام لایا وہ بندہ۔ وہ پیغام تو سنا اور اسی قدموں پہ وہی کھڑے کھڑے وہ توبہ کی جس نے دل سے جیسے برائی کا داغ اٹھایا، وہ جو لوگوں کے دلوں میں داغ تھا وہ بھی مٹا۔ ورنہ بغداد والے تو ہر دفعہ کیا بتاتے تھے اس بندے کو کہ وہ تو ملنے کے لائق ہی نہیں، اس کے لیے ایسا پیغام کہاں سے آ گیا؟ پھر وہی بغداد والے عام تو عام، انسان تو انسان، جانوروں کے دل میں اللہ نے ڈال دیا جس راہوں سے بشر حافی گزرتے تھے جانور وہاں لید گوبر نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ نا اس گھڑی کی تعظیم کے لیے جس میں سچی توبہ نصیب ہوئی تھی کہ میری اس ٹائم حالت یہ تھی کہ میں ننگے پاؤں تھا، ساری عمر اللہ کے شکر بجا لانے کے لیے وہ ننگے پاؤں رہے۔ تو جانور اللہ نے ان کے دلوں میں بھی ڈال دیا کہ ان کے پاؤں آلود نہ ہو، جس راہوں سے گزرتے تھے وہاں لید نہیں کرتے۔ اور وقت کا امام احمد بن حنبل کون؟
امام احمد بن حنبل، یہ بے شک 4 اماموں میں سے چوتھے ہیں، سب سے جونیئر ہیں۔ تیسرے امام شافعی، ان کے بھی یہ شاگرد ہیں، اور پہلے امام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، تیسرے امام شافعی کے بھی یہ شاگرد ہیں، لیکن خود امام ہیں 4 اماموں میں سے، جن کے بڑے پیروکار ہیں ہمارے آقا غوث اعظم دستگیر 11ویں والے پیر، ان کے مقلد ہیں، حنبلی اور مذہب ہیں، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ یہ بھی حضرت بشر حافی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہوئے نظر آئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ وہ، کیونکہ ان کا توبہ کے بعد جو شمار ہے نا وہ مجذوب اور اس طرح لوگوں میں ہوتا تھا، ظاہر علم میں شریعت نہیں پڑھا تھا، لیکن پھر وہ علم بھی اللہ پڑھا دیتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ جب کسی کو ولایت دیتے ہیں تو جاہل کو ولایت نہیں دیتا، علم دے دیتے ہیں، چاہے وہ شہری کا سب کر کے حاصل کرے، چاہے اللہ ویسے سکھا دے، تو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن بے علم شرع کے علم کے بغیر معرفت نہیں ملتی، کیونکہ شرع بیج ہے، پودا ہے، جڑ کے بغیر پھل کہاں سے لائے گا؟ معرفت حقیقت وہ اگلی باتیں وہ تو پھل ہیں۔ یہ بہت سارے آج کل جو جاہل بات آتے ہیں نا، یہ سبق پڑھاتے ہیں، شریعت اور ہے، طریقہ اور ہے، نماز کی بات کرو نا، کہتے ہیں مولویوں کا کام ہے، اردو کے پڑھو، تم سمجھتے ہو کہ تم اتنا دھوکہ دے دو گے قوم کو۔ جس پیر کو بہت مسلم کے لیے دار زہری چاہیے، اس کو نماز بھی ہم زہری پڑھوائیں گے، تب پیر مانیں گے۔ پیر صاحب کی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں تو اردو کے پڑھتے کھانا بھی وہاں سے کھا جاتا ہے۔ دین کو اور شریعت کو مذاق بنائے ہوئے، لپٹے عورتوں کی طرح، عورتوں کے چٹپٹے لگائے ہوئے، نماز کا وقت آئے گا، اعلان ہوگا جی نماز پڑھ رہا ہے، پیر صاحب کی مدینے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا جو دشمن ہے وہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، ولی جو شیطان کا دوست، وہ ولی جو رحمان نہیں ہو سکتا۔ رحمان کے دین میں کلمے کے بعد پہلی عبادت نماز ہے۔ حضرت بشر حافی کے پیچھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، تو فرمایا کہ رب کی جو معرفت بشر کو ہے وہ احمد بن حنبل کو نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا اپنا مقام اتنا ہے، ایک بندے کو مرنے کے بعد کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بیٹا، کیا بنا اللہ نے، کیا بنا رب بخش دیا، کیا کس سبب سے؟ امام احمد بن حنبل دریا کے پاس وضو کر رہے تھے، جدھر نیچے پانی چلتا ہوا جا رہا تھا، میں اوپر بیٹھا تھا، میری نظر پڑی، میں احترام ادھر آ گیا جدھر ان کے وضو کا پانی جا رہا تھا۔ اللہ نے امام احمد بن حنبل کی اس تعظیم کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ اتنا بڑا امام، غوث اعظم کے امام، وہ بشر حافی۔ آخری بات ہے، بشر حافی کی ہمشیرہ امام احمد بن حنبل کے پاس آئے، مسئلہ پوچھا کہ رات کو شاہی سواری نکلی تھی ہے، جس طرح ہمارے عہد مغلیہ رات ہے، یہ بڑے اسلامی حکمران بھی میں تھے، اورنگزیب عالمگیر کو 12ویں صدی کا مجدد لکھا علماء نے، مغلوں میں سے تھے۔ اسی طرح بغداد میں بھی ایک عہد رہا ہے خلفاء کا، عباسی خلفاء اور اس طرح، تو بادشاہ کی سواری نکلتی ہے تو چھت پہ بیٹھ کے ہم رات کو چاند کی روشنی میں سوت کاٹتی ہیں، یہ سوت کاٹتے ہیں، پھر دھاگا بنتا ہے، رسیاں بڑھتی ہیں، تو ہمارا ارادہ تو نہیں ہوتا کہ ہم چاند کی روشنی کے علاوہ اس کی بادشاہ کی ذاتی روشنی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن وہ سواری گزرتی ہے تو اس میں روشنی ہوتی ہے، تو اس روشنی میں جو سود کاٹا جاتا ہے کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟
آپ نے فرمایا امام احمد بن حنبل نے کہ بی بی تم کون ہو؟ کہا میں ایک سائلہ ہوں، مجھے سوال کا جواب دے، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ فرمایا نہیں بتاؤ۔ کہا میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا شرع کے قانون کے اعتبار سے تو جائز ہے، لیکن یہ اوروں کے لیے روا ہے۔ ورع اور تقویٰ جس گھر میں پرورش پا رہا ہے تمہارے لیے حلال نہیں، جس سطح کا تمہارا ورع اور تقویٰ ہے۔ تو یہ ہے سچی توبہ والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا محاسبہ کروں، اپنے دل میں جھانک کے آپ اپنا کریں۔ ہم میں سے ہر وہ بندہ جو کسی جرم میں مبتلا ہے اور اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، وہ اللہ سے آج کی رات التجا کرے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، رجوع کرے۔ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، وہ بندے زندہ ہیں تو جیتے جی ان کی معافی تلافی کریں۔ دنیا سے چلے گئے ہیں اور مالی حق ان کا آپ کے ذمہ ہے تو ان کے وارثوں تک پہنچائیں۔ مالی معاملہ نہیں ہے، کوئی اور کا معاملہ تھا، وہ دنیا سے چلے گئے تو اسلامی عقیدے کے مطابق قبروں والوں کے بھی اپنے احساسات ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، بس وہ اب ہم سے ڈائریکٹ اپنی بات نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس قبروں پہ چلے جائیں، معافی تلافی کریں، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ کل ان کے دل میں ڈالے گا اور وہ قیامت میں اپنا حق معاف کر دیں گے۔ آج بڑی رات ہے، برات کی، چھٹکارے کی، جہنم سے آزادی کی، خوشخبریوں کی رات ہے۔ تو اس خوشخبری کی رات میں ماشاءاللہ آپ کے استاد محترم ہمارے بہت مخلص بھائی مولانا قاری خالد نواز قادری نے میرے بار بار اصرار کرنے اور کہنے پر 2 بچوں کو باقاعدہ حفظ قرآن کی کلاس کے طور پہ وقت عطا کیا ہے۔ ایک بچہ مکمل حافظ ہے، وہ ان کے پاس منزل پڑھ رہے ہیں، دوسرے حفظ کر رہے ہیں۔ اگرچہ ظاہر ہے یہ پنجگانہ نماز خود ایک ایسی ڈیوٹی ہے، پھر ان کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں، دعا کریں تو اللہ ان کو بچہ عطا فرمائے، میرے بچے کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور بیٹا بھی عطا فرمائے، اور جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں جن کی سرے سے اولاد نہیں، اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد نرینہ ہے اور مادینہ اولاد کی خواہشمند ہے انہیں بچیاں عطا فرمائے، جن کی مادینہ اولاد ہے اور بچے نہیں نرینہ اولاد کے تاج پہننا ان کو بیٹے عطا فرمائے، اور جن کے بیٹے بیٹیاں ہیں انہیں ان کا ماں باپ کا فرما بردار کرنا۔ تو بہت ساری مصروفیات کے باوجود گھریلو مسجد کی معاملات انہوں نے بڑا میری لاج رکھی، مستقل سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کرے اس میں اور برکت ہو۔ ناظرہ خان جو محلے کے بچے ایک ٹائم وہ تو پہلے ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ مستقل ان کو صبح بھی ٹائم دیتے ہیں، پھر ظہر کے بعد بھی، پھر شام کو۔ تو اللہ کرے یہ بچے پائے تحویل تک پہنچ جائیں، قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے بن جائیں۔ 2 دن پہلے ہمارے ادارے میں جو اب باقاعدہ وہ بھی آفیئر شروع ہو جائے گا، جب تک وہ زیر تعمیر تھا تو میں آن لائن پڑھاتا ہوں۔ ملک اور بیرون ملک سے ہمارے سنی مدارس کے فارغ التحصیل اور علماء کو مفتی کورس اور علماء اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو طبیب کورس اور عامل کورس، اس کے 6ٹھے بیچ کی دستار فضیلت ہوئی ہے، بہت بڑی سطح پہ ملک اور بیرون ملک سے علماء آئے ہیں۔ یہ آپ کے نئی آبادی سوئمنگ پول کے سامنے جرنیلی روڈ پہ یہ موجود تھے، ان کو پتہ تھا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے سگے پڑ پوتے اور سگے پڑ نواسے بھی تشریف لائے۔ تو خواہش تو یہ تھی کہ دونوں بچوں کی وہاں اعزازی طور پہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار فضیلت کی جاتی ہے، لیکن عین موقع پہ اللہ عالم یہ وہاں سے آ گئے یا پھر میری نظر میں نہیں آئے، جو بھی وجہ بنی،
تو پھر ہم نے ارادہ کیا کہ آج کی بڑی رات میں ایک تو ان کی دستار فضیلت کرتے ہیں، دوسرا ایک ہم نے وہاں شارٹ کورس کروایا ہے دورہ تفسیر القرآن کے نام سے، روزانہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی 11 سے 12۔ وہ کلاس اس میں آن لائن تو بہت لوگ تھے، ہمارے ظفر بھائی نے، بعض دیگر لوگوں نے اور استاد مولانا خالد جمال نے براہ راست پڑھی تھی۔ تو اس سلسلے میں تو ان دونوں حضرات کی تو آپ کو وہاں سارے فضیلت ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کے سلسلے کی جو طریقت کی اجازت ہے، سلسلہ قادریہ برکاتیہ، وہ بھی ہم اس موقع پہ جو ہمارے خاص مفتی کورس کے بیچ والے ساتھی ہوتے ہیں، وہ چونکہ سارے علماء ہوتے ہیں تو ان کو ہم اس کی بھی اجازت دیتے ہوتے ہیں۔ ان ساتھیوں میں سے بعض ساتھی استاد خالد نواز قادری کے بڑے دوست ہیں، کیونکہ وہ جو سالانہ ہمارے مہمان آتے ہیں ان میں بعض وہ ہیں جو ہر سال آتے ہیں، ان کی کلاس تو ہو گئی اور دستار فضیلت بھی ہو گئی، لیکن ویسے وہ ہماری امداد کے لیے آتے ہیں۔ تو وہاں چونکہ ابھی وہ جیسے ہم کو بتا رہے تھے کہ سولر پینل لگنے بجلی ہے نہیں اور آخری سلسلے تو اب شروع ہونے ہیں، تو ان کو بطور مہمان کچھ کو میں اپنے ہاں ٹھہراتا ہوں، کچھ کو فیضان مدینہ رات کو صبح میں پھر ہوتی، تو جو ان کے ہاں ٹھہرتے ہیں وہ مجھے ہر سال سوال کرتے تھے کہ جو بندہ مستحق ہوتا ہے آپ اسے اجازت دیتے ہیں تو یہ آپ کے قریب زیادہ ہیں، دوست ہیں، تو آپ ان کی اجازت ہر دفعہ صرف نظر کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ فقیر بندے ہیں، وہ جو ہے نا توجہ ہی نہیں کرتے اس طرف، اور کبھی انہوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی۔ تو اس دفعہ مجھے بہت ساتھیوں کا اصرار اور حکم ہوا کہ ان کی ڈیمانڈ کے بغیر بھی ان کے حقدار ہونے کی وجہ سے ان کو یہ اعلیٰ حضرت کے سلسلے کی سند بھی پیش کی جائے، دستار بھی۔ تو ابھی اس مبارک گھڑیوں میں تو ان دونوں بچوں کو اور استاد محترم کو دستار فضیلت پلاس کی سندیں، دلائل القرآن شریف جو درود شریف کا مجموعہ ہے، اس کی خصوصی وہ اجازت جو مجھے اپنے پیر و مرشد اور اعلیٰ حضرت کے سلسلے کے بزرگوں سے وہ، اور شجرہ ہمارے سلسلے قادری محتریہ کا وہ ہم پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اتنی خوشخبری سناؤں گا، ہم پھر بھی چھوٹے بندے ہیں، اتنی جتنی بھی اجازت ہمیں حاصل ہیں وہ ان کو پیش بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ ان کا جو اپنا پیر خانہ ہے، پیر صاحب آپ گھوڑ والے، ان کے سلسلے کے ایک مشہور بزرگ ہیں پیر صاحب گھوڑ والوں کے صاحبزادے، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد تھے، پیر عبید اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک ہی اپنے خلیفے ہیں جنہوں نے جنازہ بھی ان کا انہوں نے پڑھایا۔ پیر طریقہ رابطہ شریعت حضرت مولانا پیر محمد خان نیازی قادری اویس، آستانہ عالیہ قادریہ ملوکیہ موج شریف، ان سے آپ نے اس جمعے کے خطاب کا وقت لیا ہے۔ ایک تو آپ نے ہر بندے کو دعوت دے دی اس جمعے میں، اور وقت پہ آنا ہے، ان کا خطاب بھی سننا ہے۔ آپ کے یہاں جمعہ کتنے بجے ہوتا ہے؟ 1:30 بجے، تو کم از کم آدھا گھنٹہ 40 منٹ تو خطاب کریں گے۔ اب لوگ کوشش کریں 12:30 آ جائیں، جیسے ہی اذان ہو تلاوت کے بعد ان کا بیان سنیں۔ تو ان سے بھی آپ نے گزارش کی ہے کہ وہ نماز جمعہ کے بعد اجتماعی طور پہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور ان کی جمعہ پوشی کریں گے۔ جمعے کو آپ پیر صاحب کی ان کی آپ زیارت بھی کریں، ان کا خطاب بھی سنیں، اور امام تو پتہ ہے سب کا پیشوا ہوتا ہے، آپ کے پیشوا کے اعزاز کی اس خوشی میں آپ سب کا شریک ہونا ضروری ہے۔ میں نے اپنی مسجد میں بہت بیان کیے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، لیکن لمبے نہیں کیے۔ آج مانگنے کی رات میں نے بیان بھی لمبا کیا، اور یہ جو خوشخبری تھی اس خوشی میں زیادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو منظور فرمائے اور میرے لیے بھی اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ واخر دعوایا
الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.